اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ نبوت کا پھول۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کا ایک مجمع تھا، لیکن بے ہنگم نہیں، بہت پرسکون۔ کمال کا نظم و ضبط تھا ان میں، ان کے بیٹھنے میں ادب دھا سلیقہ تھا، آنکھوں میں ایک شوق جھلکتا تھا اور کان الفاظ سننے کی تڑپ لیے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت جس ہستی کی بات سن رہے تھے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی۔ ان کے الفاظ میں عجیب سی کشش تھی، بڑی مٹھاس اور حلاوت تھی۔ الفاظ کانوں کے راستے سیدھا دل میں اترتے جاتے تھے۔ ان سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لیں۔ خطیب محترم بڑے دل نشیں انداز میں اپنے سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے آگاہ فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے لب خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں سامعین سے ہٹ کر کسی اور ہی منظر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ پھر وہ منبر سے نیچے اتر گئے۔ سب لوگوں کے چہروں پر حیرانی تھی۔ ان کی نظروں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر عجیب ماجرا دیکھا۔ سامنے دو بچے جنہوں نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لمبی لمبی قمیضوں کی وجہ سے کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے ہوئے خطیب اعظم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور منبر کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور سامعین سے مخاطب ہوئے، لیکن اب جو بات ان کے لبوں سے ادا ہو رہی تھی وہ ان بچوں کے متعلق ہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے جب ان دونوں کو چلتے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے گفتگو روک کر ان کو اٹھا لیا۔ یہ دونوں بچے جنہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقت کی سعادت ملی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ضرورت کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں اپنی ضرورت سے جس کے لیے حاضر ہوا تھا فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا، آپ نے یہ چادر کس پر اوڑھی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی تو آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہوئے، آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی منقش چادر تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی تشریف لائے تو وہ بھی اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر سیدنا علی پہنچ گئے تو آپ نے انہیں بھی داخل فرما لیا۔ پھر فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اے اہل بیت ہر بری چیز دور فرما کر تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔
اس آیت مبارکہ میں جہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اہل بیت کہا گیا، وہاں اس حدیث کی روح سے حضرت حسن اور حضرت حسین اور فاطمہ الزہرا اور علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اسی لیے انہیں اصحاب القصا یعنی چادر والے کہا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ ہجرت کے 34 سال شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے: سیدنا حسین بن علی رضی اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، دنیا میں آپ کے مہکتے پھول، عزیز از جان محبوب ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین ابی الحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی قریشی اور ہاشمی تھے۔ آپ کی پیدائش پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ کو گھٹی دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آپ کا نام حسین رکھا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال مونڈے گئے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ آپس میں گہری محبت رکھتے تھے۔ ان کی عمروں میں تقریباً 1 سال کا فرق تھا، لیکن ان کی آپس کی محبت دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جڑواں بھائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت حسین کو بچپن ہی سے اس بات کی تربیت دی تھی کہ بڑوں کے احترام کس طرح کیا جاتا ہے اور چھوٹوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں۔ دونوں کی باہمی محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے ان والدین کی گود میں پرورش پائی جو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور بلا شک والدین کی باہمی محبت اور احترام کا اولاد پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس محبت میں احترام نہ ہو وہ ناقص اور ادھوری ہوتی ہے۔ احترام مکمل ہی محبت سے ہوتا ہے۔ اسی بنا پر سیدنا حسین رضی اللہ سیدنا حسن کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کا ہر حکم خوش دلی سے تسلیم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں نواسے دل و جان سے عزیز تھے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کرتے اور یہ کلمات پڑھتے: اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تم دونوں کو اللہ تعالی کے مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر ایک شیطان سے اور زہریلے جانور سے، اور ہر ایک آنکھ سے جو لگ جائے یعنی بری نظر سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہی کلمات کے ساتھ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شدید محبت، پیار اور شفقت کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ سے گہری محبت رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، مروان بن حکم بیماری کے دنوں میں ان کے پاس آیا اور پوچھا: ابو ہریرہ، جب سے میرا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، جو چیز میں نے سب سے زیادہ محسوس کی ہے وہ آپ کی حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی رونے کی آواز سنی۔ آپ نے اپنی سواری کو تیز کر لیا اور ان کی ماں کے قریب آ کر پوچھا: کیا بات ہے، میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا: پیاس کی وجہ سے۔ آپ نے پانی تلاش کیا مگر نہ مل سکا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی کے پاس بھی پانی نہ ملا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا: ایک بچہ مجھے پکڑا دو۔ آپ نے بچے کو پکڑ کر سینے سے لگایا۔ بچہ ابھی تک رو رہا تھا، چپ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گیا۔
پھر ہم نے اس کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ پھر آپ نے دوسرے بچے کو پکڑ کر اسی طرح کیا، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ کیا یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی میں ان سے محبت نہ کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابہ کرام بھی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ سے محبت اور ان دونوں کا دلی احترام کرتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ کی شکل اور صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ ان کو دیکھ کر صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتے۔ ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ ان کے قریب رہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں ہر ایک چیز سے محبت تھی جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہوتی۔ وہ کہا کرتے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں سے ملنا اپنے قرابت داروں سے ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ بھی دونوں بھائیوں کی بہت عزت اور توقیر کرتے اور ان سے پیار کرتے۔ انہوں نے جب وظائف کے لیے فہرستیں تیار کروائیں تو اصحاب بدر کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی 5,000 درہم مقرر کیے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس یمن سے چادریں آئیں۔ لوگوں میں چادریں تقسیم ہو گئیں۔ اتنی دیر میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تشریف لائے۔ وہ چادروں سے محروم رہ گئے۔ ان کو چادروں سے محروم دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ غمزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت یمن کے عامل کی طرف پیغام بھیجا کہ فوراً یمن کی 2 چادریں بھیجو۔ عامل نے جلدی سے چادریں بھجوا دیں۔ چادریں آتے ہی آپ نے دونوں کو پہنچا دی اور فرمایا، میرا دل اب ٹھنڈا ہوا ہے، یعنی میرے دل کو اب سکون ملا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ کے پاس گیا۔ آپ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کر رہے تھے اور آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر دروازے پر تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ واپس ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ مجھے ملے اور کہا، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، کہاں رہے؟ میں نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تھے اور عبداللہ دروازے پر تھے۔ وہ واپس ہوئے تو میں بھی واپس آ گیا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا، بقیہ قصہ اگلے حصے میں ملاحظہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔